بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلائی نیوز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ دنیا کی معلومات سے آپ باخبر رہ سکیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے کہا کہ جلسہ فیل کرنے کے لیے خوف و ہراس پھیلایا گیا۔ ہمارے 2000 کارکنان کو اٹھا لیا گیا۔ جلسے سے پہلے پنجاب حکومت نے پی ٹی آئی کے جلسے کے لیے تھریٹ الرٹ جاری کیا تھا۔ جلسہ گاہ کی اسٹیج پر بنائے گئے بلٹ پروف کیبن سے خطاب کرتے ہوئے پی ٹی آئی چیئرمین کا کہنا تھا کہ آج میں بتاؤں گا کس طرح ملک کو اس دلدل سے نکالنا ہے۔ ایک سازش کے تحت ہماری حکومت گرائی گئی۔ سازش کے تحت ہمارے ملک پر جرائم پیشہ کو مسلط کیا گیا۔ عمران خان نے مزید کہا کہ سپریم کورٹ کے حکم پر پنجاب میں 30 اپریل کو الیکشن کا اعلان ہوا۔ 8 مارچ کو ہم نے انتخابی ریلی نکالنے کا اعلان کیا تو ہمارے لوگوں پر شیلنگ کی گئی۔ ہر قسم کی رکاوٹ کے باوجود عوام اتنی بڑی تعداد میں مینار پاکستان آئی۔ جو آج طاقت میں ہیں ان کو ایک پیغام جانا چاہیے، لوگوں کا جنون کنٹینر نہیں روک سکتے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اوپر سے امریکہ سے لڑائی، اندر سے بائی بائی۔ عمران خان پہلے امریکی لابی فرموں سے تو حقیقی آزادی حاصل کر لیں۔ ایک بیان میں رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ عمران خان آئین، قانون اور سچائی سے حقیقی آزادی چاہتے ہیں۔ ان کی حقیقی آزادی کے مناظر ڈی چوک پر پوری قوم پہلے ہی دیکھ چکی۔ رانا ثناء اللہ نے مزید کہا کہ عمران نیازی توشہ خانہ فارن فنڈنگ کیس سے حقیقی آزادی چاہتے ہیں۔ وہ ہر ادارے اور اس کے سربراہوں کو اپنا غلام بنانے کی حقیقی آزادی چاہتے ہیں۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن ایگزٹ کنٹرول لسٹ ای سی ایل سے نام نکالنے کے بعد بیرون ملک روانہ ہو گئے۔ خیر رہے کہ عدالت سے اجازت ملنے کے بعد صوبائی وزیر شرجیل میمن کا نام ای سی ایل سے نکالا گیا تھا۔ شرجیل میمن محکمہ اطلاعات میں کرپشن ریفرنس کے باعث 2017 سے بیرون ملک نہیں گئے تھے۔ شرجیل میمن 6 سال بعد ای سی ایل سے نام نکالنے پر پہلی بار بیرون ملک گئے۔ ان کے علاوہ پیپل پارٹی کے رہنما اور سابق مشیر پیٹرولیم ڈاکٹر عاصم حسین بھی بیرون ملک چلے گئے۔ روس کا بیلاروس کے ساتھ جوہری ہتھیار رکھنے کا معاہدہ ہو گیا۔ معاہدے کے تحت روس اپنے جوہری ہتھیار بیلاروس میں رکھے گا۔ روسی صدر پیوٹر نے کہا کہ بیلاروس کے ساتھ اس کی سرزمین پر ٹیکنیکل جوہری ہتھیار رکھنے کا معاہدہ کیا ہے۔ امریکہ نے بھی یورپی اتحادوں کی سرزمین پر جوہری ہتھیار رکھے ہوئے ہیں۔ روسی اقدام سے جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ روسی صدر پیوٹر نے سرکاری ٹی وی سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ بیلاروس کے صدر طویل عرصے سے اپنے ملک میں ٹیکنیکل جوہری ہتھیار رکھنے کے لیے کہتے رہے تھے۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ بین الاقوامی قواعد و ضوابط اور ذمہ داریوں کی خلاف ورزی کیے بغیر ہم بھی امریکہ کی طرح اپنے اتحادی ملکوں میں جوہری ہتھیار رکھ سکتے ہیں۔ بلوچستان کے ضلع جلگیسی میں زلزلے کے جھٹکے۔ زلزلے کی شدت 4.3 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلہ پیمانہ مرکز کے مطابق زلزلے کا مرکز جلگیسی سے 20 کلومیٹر جنوب مغرب میں تھا۔ یاد رہے کہ چند روز قبل اسلام آباد سمیت پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے مختلف شہروں میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے تھے، جس کے نتیجے میں 9 جاں بحق جبکہ 160 افراد زخمی ہوئے تھے۔ زلزلے کے جھٹکے ترکمانستان، بھارت، قازقستان، تاجکستان، ازبکستان، چین، افغانستان، قرغیزستان میں بھی محسوس کیے گئے تھے۔ زلزلے کا مرکز افغانستان بتایا جا رہا تھا۔